درود شریف پڑھنا ان عظیم اعمال میں سے ہے جو ہر نیک شخص کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ تمام اولیاء، صلحاء اور نیک لوگ اپنی روحانی ترقی کے لیے درود شریف کو اپنی عبادات کا لازمی حصہ بناتے تھے۔ یہ عمل ان کے دلوں کو سکون بخشاتا اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے پڑھنے والوں کو انعامات اور برکتوں کی خوشخبری دی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف وہ عمل ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لوں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے درود شریف کو اپنی کتابوں میں بطور روحانی طاقت ذکر کیا ہے اور فرمایا، درود شریف گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی مٹی کو صاف کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں بارہا درود پاک کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ عمل اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ میرے محترم دوستو، درود شریف کے روحانی بھی اثرات ہوتے ہیں۔ دل کی صفائی اور سکون قلب کا ذریعہ ہے، مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے، برکتوں اور رحمتوں کی نزول کا سبب بنتا ہے، دعاؤں کی جلد قبولیت ہوتی ہے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نیک اور صالح انسان اپنی عبادات میں درود شریف کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل نہ صرف دنیاوی مسائل کا حل ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نیک لوگوں کے واقعات، قرآن و حدیث کی روشنی اور درود شریف کے روحانی اثرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ درود شریف کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنی زندگی میں اسے شامل کریں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد درود شریف کا ورد کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت درود کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنے استاذوں سے سنا ہے کہ درود شریف وہ عمل ہے جو دل کو سکون اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے ان کے علمی و روحانی ترقی سب کے لیے مثال بن گئی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی مشکل میں مبتلا تھا، میں نے مسلسل درود پاک کا ورد شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے میری تمام مشکلات کو دور کر دیا اور میرے دل کو سکون عطا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص دل کی سختی، پریشانیوں یا گناہوں سے چھٹکارا چاہے اسے درود شریف کا سہارا لینا چاہیے۔ ایک تاجر کو کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ ایک نیک شخص نے اسے مشورہ دیا کہ ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ اس تاجر نے عمل کیا اور چند ہی دنوں میں اس کے کاروبار میں برکت آ گئی۔ اس نے سمجھا کہ درود شریف دنیاوی کامیابی کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور مہینہ بھی رجب کا شروع ہے، جو برگزیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ فارغ ہو، مصروفیت نہ ہو، تو اپنے محبوب پر ایک بار ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ تو ایک بار ضرور اپنے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ اس نبی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جو راتوں کو ہمارے لیے رویا، دن کو ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کیے، حتیٰ کہ موت کے عالم میں، موت کے وقت میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے اپنے محبوب پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ہر دن 1000 مرتبہ درود پاک بھیجے گا تو یہ شخص اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جنت کی خواہش ہر انسان رکھتا ہے کہ وہ جنت والا بنے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو نعمت عطا فرمائے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ وقت بھی کم لگتا ہے مگر اجر، فضائل اور برکات بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا سچا امتی ہونے کا
قرب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا سچا امتی بنائے، آمین یا رب العالمین۔